بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الفعل باعتبار زمانی ہی۔ فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے۔ فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ متکلم جس وقت بات کرتا ہو اس وقت سے پہلے وہ کام ہو چکا ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ اور متکلم جس وقت بات کر رہا ہے اسی وقت کوئی کام ہو رہا ہے یا پھر آئندہ آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے، ایسے فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور کسی کام کے ہونے کو مستقبل میں طلب کیا جائے، نہ تو اب بھی ہو رہا ہے نہ اس سے پہلے ہوا ہے، اب اس کے بعد طلب کیا جا رہا ہے، ایسے فعل کو فعل امر کہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں فعل ماضی ہم پڑھیں گے، اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ جر الکلب، جرا یجری بمعنی دوڑنا، الکلب کتا، کتا دوڑا۔ وقف الرجل، وقف یقف رکنا، کڑا ہونا۔ وقف الرجل آدمی کڑا ہو گیا۔ ضاع یضیع الکتاب، ضاع الکتاب کتاب ضائع ہو گئی۔ دقت الساعۃ، دقہ بمعنی بجنا، دقت الساعۃ یعنی گھنٹی بجی، بج گئے، کتنے بج گئے یہ تو آگے کی بات ہے۔ جاءت البنت، بچی آ گئی۔ جاءت البنت لڑکی آ گئی۔ باضت الدجاجۃ، باضت بمعنی انڈے دیے، الدجاجۃ مرغی نے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، اس میں جب میں جرا کہتا ہوں دوڑا، وقفہ کہتا ہوں رک گیا، کڑا ہو گیا، ضاع ضائع ہو گیا، دقت بج گئے، جاءت آ گئی، باضت انڈے دے دیے۔ تو ابھی اس میں تین افعال جو ہیں شروع کے تین جملوں میں وہ مذکر کے صیغے ہیں، جرا وقف ضاع، اور اس کے بعد والے تین صیغے مؤنث کے ہیں، دقت، جاءت، باضت۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کلمے کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو افعال کہتے ہیں۔ اور یہ جو کام کا ہونا ہے یہ فعل ماضی میں ہے، ماضی کے زمانے میں، عفواً زمانہ ماضی میں ہے۔ متکلم جس وقت بات کرتا ہے اس سے پہلے یہ سب ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ البحث، تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، پہلی والی کلمات کو اس میں غور کر لو پچھلی مثالوں میں۔ تجدھا افعالاً، آپ سب کو افعال ہی پاؤ گے، یعنی جو پہلے کے کلمات ہیں وہ سب مثالوں میں افعال ہے۔ لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے کسی کام کے حصول پر ایک خاص زمانے میں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، اور جب آپ نے غور کر لیا اس زمانے میں ہر ایک میں سے، وجدتہ زمناً ماضیاً، آپ نے اس کو زمانہ ماضی پایا، یعنی آپ نے اس کو پایا کہ وہ ماضی کا زمانہ ہے۔ فکلمۃ جرا فی المثال الاول تدل علی الجری فی الزمن الذی مضى قبل التکلم۔ اب یہ جو جرا کلمہ ہے، جر الکلب، پہلے والی مثال میں یہ کلمہ دلالت کرتا ہے جریے پر، دوڑنے پر، لیکن کس زمانے میں؟ فی الزمن الذی مضى قبل التکلم، اس زمانے میں کہ جو گزر چکا ہے تکلم سے پہلے۔ وکلمۃ وقف فی المثال الثانی، دوسری مثال میں جو وقف کلمہ ہے، تدل علی الوقوف فی الزمن الذی مضى قبل التکلم ایضا، وہ دلالت کرتا ہے وقوف پر، کڑے ہونے پر، اس زمانے میں کہ جو متکلم کے تکلم کے زمانے سے پہلے کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ وَهَلُمَّ جَرَّا، اور اسی طرح سے دوسری مثالوں کو بھی دیکھو۔ اچھا، یہ ہلم جرہ کیا ہے؟ ہلم، کلمۃ ہلم، یہ دو کلمات سے بنا ہوا ہے، مرکب کلمہ ہے۔ اس میں ایک ہا ہے اور ایک لمہ ہے۔ ہا تنبیہ کے لیے ہے، جیسے ہا انتم ہا اولائی، ٹھیک ہے، ہا انا ذا،
اس طرح سے بہت عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہا تو تنبیہ کے لیے، ہا ذا میں بھی ہا تنبیہ کے لیے، تو یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے. اور لما یہ فعل امر ہے بمعنی ضم الینا، ہم سے ملو. اور جرن، الجرو وہ کھینچنے کو کہتے ہیں، جریو الجرو کھینچنا. اور اونٹوں کو جب چھوڑا جاتا ہے چرنے کے لیے تو اس وقت جب وہ اپنی راحت سے آرام سے جیسے وہ چاہیں چرے، اس کو بھی جر کہتے ہیں. تو ہلم جرہ کا مطلب یہ ہوا کہ تعالی علی راحتک، ٹھیک ہے، یعنی تعالی علی راحتک. ہلم کا مطلب ہوا تعالی، اور جرن کا مطلب ہوا علی راحتک، جرن آؤ، یعنی آؤ جرن راحت سے آؤ. یعنی اس طرح آہستہ آہستہ دوسری مثالوں کو بھی ذکر کر لو. تو یہاں پر یہ مطلب ہوتا ہے، ہمیشہ عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کے نمونے کے طور پر ایک دو مثالوں کو ذکر کیا جائے اور باقی مثالوں کی طرف اشارہ کر کے اسی پر قیاس کر کے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہلم جرہ. تو یہاں پر بھی ایک دفعہ اس سے پہلے بھی شاید ہلم جرہ کا لفظ آیا، اس وجہ سے آج اس کا مناسب سمجھا کہ اس کو بتاؤں کہ ہلم جرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہلم جرہ کا عربی میں جو جملہ بنے گا وہ ہوگا تعالی علی راحتک، آؤ راحت سے، آرام سے آؤ، یعنی آگے چلو آگے چلو. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ فِعْلًا مَاضِيًا، اس وجہ سے ہر کلمے کو ان کلمات میں سے فعل ماضی کہا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی طرح سے تمام وہ کلمات جو اس قسم کے ہوں، اس قسم کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب فعل ماضی ہے. اب قاعدہ کیا بنا، آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا، وہ ہے الفعل الماضی هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. فعل ماضی ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے حاصل ہونے پر ماضی کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں. اور فعل مضارع اور فعل امر انشاءاللہ اس کو اگلے سبقوں میں پڑھیں گے.